لا تذر، وہ نہ تو باقی رکھے گی وہ جہنم اور نہ چھوڑے گی. انسان وہاں پر نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. لواحۃ للبشر، جلد کو اور چمڑی کو جھلس دینے والی. علیہا 19، اور اس جہنم پر، اس سقر پر 19 فرشتے معمور ہیں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے جو آگ پر مقرر کر رکھے ہیں وہ سمجھ لو وہ فرشتے ہیں، کوئی انسان نہیں ہے. اپنے اوپر قیاس نہ کرو. اصل میں یہ 19 کا لفظ جب آیا تو انہوں نے، مشرکین نے اس کا بھی بڑا مذاق اڑایا. ایک چیز ان کے ہاتھ لگ گئی. انہوں نے کہا اگر جہنم پہ 19 ہی ہیں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. کسی نے کہا کہ میں 4-6 کو میں سنبھال لوں گا، 2 کو تم سنبھال لینا. اس طرح سے انہوں نے اس 19 کی عدد کو مذاق کا نشانہ بنایا. تو فرمایا کہ وہ جو ہیں وہ فرشتے ہیں، تم اپنے اوپر قیاس نہ کرو. ہیں تو 19. اب ایک اسرائیل ہے، ایک فرشتہ ہے، ایک ہی لمحے میں وہ ہزاروں کی جان قبض کر سکتا ہے، لاکھوں کی جان قبض کر سکتا ہے. تو فرشتوں کو جو اللہ نے طاقت و قدرت دی ہے ان کی اپنی ڈیوٹیز کے حوالے سے، وہ تمہارے اس خیال اور تخیل سے بہت بیونڈ ہے، باہر کی چیز ہے. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ہم نے جو اس کی تعداد کا تعین کیا 19 کا، تو یہ کافروں کے امتحان کے لیے، جانچنے کے لیے انہیں. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین حاصل کریں وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے. اہل کتاب جو سچے ہیں، ان میں اہل حق ہیں، وہ اس پر یقین کریں گے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور اس سے اضافہ ہو اہل ایمان کے ایمان میں. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور شک میں نہ پڑے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے اور جو سچے مومن ہیں. انہیں اس کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. ان کا ایمان تو اور بڑھتا ہے جب قرآن مجید میں ایسی آیات نازل ہوتی ہیں. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ہے، نفاق ہے، والکافرون، اور جو کافر ہیں، وہ یہ کہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، بھلا اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے. ایسے لوگوں کے لیے یہ مثالیں بھی ان کی جو گمراہی ہے اور ان کی جو ضد ہے اس میں اضافے کا باعث بن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر، یعنی اللہ کی حکمت ہے کہ وہ اس ذریعے سے انہیں ان کی گمراہی میں اور زیادہ نیچے اتارتا ہے، اور زیادہ وہ دور چلے جائیں راہ حق سے. کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو سوائے اسی کے. وما هو الا ذکریٰ للبشر، اور نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے بشر کے لیے، انسانوں کے لیے. کلا والقمر، ہرگز نہیں، اور قسم ہے چاند کی، واللیل اذا ادبر، اور رات کی قسم ہے جب وہ پیٹھ پھیر لے، جب رخصت ہونے لگے. والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے. انہا لإحدى الکبر، یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی چیزوں میں سے ہے اس کی خبر، قیامت کی خبر. نذیرا للبشر، اور یہ خبردار کرنے کے لیے ہے انسانوں کو. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تو جو کوئی تم میں سے چاہے وہ آگے بڑھے یا پیچھے رہے، یعنی آگے بڑھے، نیک عمل کرے اور جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرے، یا پیچھے رہے تو پھر اس کا جو انجام ہوگا وہ وہی سقر ہے، وہ جہنم. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہوگا، پھنسا ہوا ہوگا اسی میں. الا اصحاب الیمین، سوائے داہنے والوں کے. جن کو داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا پلڑا، نیکیوں کا وزن، نیکیوں کا اندراج زیادہ ہے، ایمان اور عمل صالح کا بوجھ. دوسرے جو ہوں گے جن کے وہ پلڑے ہلکے رہ جائیں گے نیکیوں کے، وہ تو پھر اپنے بدعمالیوں کے اس میں پھنسے ہوئے ہوں گے اور وہ رہن رکھے ہوں گے. ان کا فیصلہ جو ہے، ان کا انجام، ان کا مقدر طے ہوگا ان کی ان بدعمالیوں کے سبب سے، یعنی جہنم. فی جنات یتساءلون، یہ اصحاب الیمین جو ہیں داہنے والے، یہ جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے. یتساءلون عن المجرمین، اور وہ پوچھیں گے گناہ گاروں سے، ان کی خیر خیریت دریافت کریں گے، ان سے پوچھیں گے
کہ ما سلککم فی سقر، کہ کس چیز نے تمہیں پہنچایا جہنم میں، کیا چیز تمہیں لے گئی جہنم میں، یعنی تمہاری وہ کیا جرم تھا، کون سا گناہ تھا کہ تم آج جہنم رسید ہوئے ہو۔ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہ نماز اصل میں ایمان کی علامت ہے، اللہ پر ایمان اس کی سب سے نمایاں نشانی جو ہے وہ نماز ہے۔ تو ہم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم محتاجوں کو، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے۔ یہ ہے اصل میں حقوق العباد، نہ اللہ کا حق ہم نے ادا کیا، نہ بندوں کا حق ادا کیا۔ کبھی ان کو کچھ کھلایا پلایا بھی تو صرف نام و نمود کے لیے، اپنے شہرت حاصل کرنے کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ تو نہ تو حقوق العباد ادا ہوئے اور نہ حقوق اللہ۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم تو بس بحثیں کرتے تھے، کٹ حجتی کرتے تھے باتیں بنانے والوں کے ساتھ، باتوں میں لگے رہے ہم تو 19 کے پھیر میں رہے کہ 19 کا عدد جو ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ہم اللہ کی آیات کو تمسخر اور استہزاء کا نشانہ بناتے رہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جھٹلایا کرتے تھے یوم الدین کو، جزا و سزا کے دن کو، اس کا انکار کرتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ وہ یقینی شے آ گئی ہم پر، یعنی موت۔ اور موت سے ہی کافی چیزیں انسان پر کھل جاتی ہیں، حقیقت بہت سی جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، تو پھر کچھ کام نہیں آئے گی ان کے سفارش کرنے والوں کی سفارش، انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، تو انہیں کیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے اعراض کرتے ہیں، جب سمجھایا جاتا ہے تو توجہ نہیں کرتے۔ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، گویا کہ وہ گدھے ہیں کہ جو بدک کے بھاگ رہے ہیں۔ فرت من قسورہ، اور جو شیر کے خوف سے بھاگ رہے ہوں، اور گدھے جس طرح سے بھاگتے ہیں، سرپٹ دوڑیں گے شیر کو دیکھ کر یا کسی خطرے کو دیکھ کر، تو ان کو اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں، خبردار کیا جاتا ہے آخرت سے، تو اس طرح سے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، گریز کرتے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر ایک شخص کی خواہش یہ ہے کہ اسے کھلے صحیفے، کھلے اوراق مل جائیں، یعنی وہی براہ راست اس کے اوپر نازل ہو۔ کلا، ہرگز نہیں۔ بل لا یخافون الآخرہ، اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت کا خوف نہیں رکھتے۔ کلا انہ تذکرہ، کچھ نہیں، جان لو یہ تو بس ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اس نصیحت سے فائدہ اٹھائے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ نہیں اس نصیحت سے فائدہ اٹھائیں گے مگر یہ کہ اللہ ہی اگر چاہے، اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اپنی اصلاح کی توفیق دے، صحیح راستے کو اختیار کرنے کی توفیق دے، یہ اسی کا کرم ہے۔ هو اہل التقوی واہل المغفرہ، وہ رب جو ہے وہ اسی لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس کی سزا سے انسان ڈرے۔ واہل المغفرہ، اور وہی ہے جو بخشنے کے لائق ہے، وہی اختیار رکھتا ہے کہ لوگوں کے گناہوں کو بخش دے۔ سورۃ القیامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامۃ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس ملامت گر کی، نفس لوامہ کی۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے قیامت کے موضوع پر ایک بڑا جامع خطبہ ہے گویا اللہ تعالیٰ کا، منکرین قیامت کے لیے انداز، اسلوب ہے انہیں سمجھانے کا، انہیں تنبیہ کرنے کا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں قسم کھاتا ہوں، قسم کھا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن کی قسم، اور نفس لوامہ، انسان کے اندر جو ضمیر ہے، کانشنس ہے، اس کی قسم ہے۔ اور یہ گواہی ہے اصل میں کہ انسان کے اندر وہ ایک شے ہے جو قیامت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ نیکی اور بدی کا ایک علم، خیر اور شر کا ایک علم انسان کے پاس ہے، فطری طور پر ودیعت شدہ ہے، اور اس کا ضمیر جو ہے وہ اس پر ججمنٹ بھی پاس کرتا ہے۔ انسان نیک عمل کرے تو اندر سے تھپکی ملتی ہے، شاباش ملتی ہے، انسان جو ہے وہ خوشی اور راحت محسوس کرتا ہے۔
اپنی جو ہے